اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، آج آپ کا لیکچر نمبر 15 ہے فور کلاس 4th ایئر۔ آج جو ہم نے حدیث ریڈ کرنی ہے وہ ہے حدیث نمبر 6۔ اس کا ٹاپک ہے کثرت دنیا۔ ان سے عمرو بن عوف کالا کہا، کالا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَوَاللَّهِ پس اللہ کی قسم، لا نہیں، الفقر مفسی، اخشا میں ڈرتا علیکم تم پر، ولیکنہ اور لیکن اخشا میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر، ان یہ کہ تبسطہ کشادہ کر دی جائے علیکم تم پر دنیا کما جیسا کہ بوسیطت کھول دی گئی اعلیٰ پر من جو کانا تھے قبلکم تم سے پہلے فتنافسوہا پس وہ مقابلہ کرنے لگے اس میں، کما جیسا کہ تنافسوہا تم مسابقت کرو گے اس میں، اور تہلکاکم تمہیں ہلاک کر دے گی، کما جیسا کہ اہلا تم اس نے ہلاک کیا انہیں۔ عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سو اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم مفلس ہو جاؤ گے یعنی غریب ہو جاؤ گے، لیکن ڈر یہ ہے کہ تم پہ دنیا کے مال کے دروازے کھول دیے جائیں گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کھول دیے گئے، یعنی تم امیر ہو جاؤ گے، بس تم بھی دیے ہی کو جمع کرنے میں مسابقت کرو گے، یعنی اس کو بڑھانے میں مقابلہ کرو گے جیسا کہ ان لوگوں نے کی، اور یہ دنیا تمہیں ایسے ہی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کیا تھا جو تم سے پہلے تھے۔ تشریح ہے اس حدیث کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بعض پچھلی قوموں اور امتوں کا یہ تجربہ تھا کہ جب ان کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ آئی تو ان میں دنیاوی حرص اور دولت کی چاہت اور زیادہ بڑھ گئی اور وہ دنیا ہی کے دیوانے ہو گئے اور اصل مقصد زندگی کو بلا دیا، پھر اس کی وجہ سے ان میں باہمی بغض حسد بھی پیدا ہوا اور بالآخر ان کی دنیا پرستی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اس کا زیادہ ڈر تھا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار شفقت امت کو اس خطرے سے آگاہ کیا کہ تمہیں فرمایا ہے کہ تم پہ فقر و ناداری کے حملے کا مجھے زیادہ ڈر نہیں کہ یہ تم غریب ہو جاؤ گے، بلکہ اس کے برعکس تم میں بہت زیادہ دولت مندی آ جانے سے دنیا پرستی میں مبتلا ہونے تمہارے برباد ہو جانے کا مجھے زیادہ خوف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مقصد اس خوش نما فتنے کی خطرناکی سے امت کو خبردار کرنا ہے کہ وقت آنے سے پہلے اس کے برے اثرات سے اپنا بچاؤ کرنے کی وہ فکر کرے۔ اس امت کا خاص فتنہ کیا ہے جی؟ حدیث میں مزید وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ہوتی ہے کہ ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا، اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری پیغمبری کے دور میں قیامت تک کا زمانہ ہے، مال و دولت کو ایسی اہمیت حاصل ہوگی کہ اس کی ہوس اتنی بڑھ جائے گی کہ وہی امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی مال کو فتنہ کہا گیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے ہمارے اس زمانے تک کی اس تاریخ پہ نظر جو شخص بھی ڈالے گا اس سے صاف محسوس ہوگا کہ مال کے مسئلے کی اہمیت اور دولت کی ہوس برابر بڑھتی ہی رہی اور بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور بلا شبہ یہی اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے جس نے بے شمار بندوں کو خدا کی نافرمانی کے راستے پہ ڈال کر اصل سعادت سے محروم کر دیا ہے، بلکہ اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ خدا بیزاری اور خدا دشمنی کے علمبردار بھی دولت و معاش ہی کے مسئلے کی پیٹھ پہ سوار ہو کر اپنی دجالی خیالات دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے جس میں اس حدیث کا کہ دنیا پرست، گزشتہ امتوں کے زوال کا سبب دنیا پرستی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ کیا ہے کہ کہیں یہ خوفناک بیماری تمہیں اپنے مقصد سے دور نہ کر دے، پس مال و دولت کی محبت اور عیاشی و تن آسانی کے فتنے سے پرہیز کرو، ورنہ تم اپنے اصل مقصد کو بھول جاؤ گے اور غفلت کے تاریک گڑھوں میں دھکے کھاتے پھرو گے، اور دنیا کا عشق تمہاری ہلاکت اور تباہی کا باعث بن جائے گا۔ مال و دولت کی بہتات کا انجام عموماً برا ہوتا ہے،
صاحب جائیداد آدمی کو اس کے شر اور فتنے سے چکنا رہنا چاہیے اور اس کے خطرناک نتائج سے بچ کے رہنا چاہیے۔ حب دنیا یعنی دنیا کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب غیر مسلم قومیں تمہاری سرکوبی کے لیے یعنی تمہیں شکست دینے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی اور پھر وہ سب مل جل کر دھاوا بولیں گی، جیسا کہ بہت سے کھانے والے افراد ایک دوسرے کو بلا کر دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت تم تعداد میں کثیر ہوگے لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے کوڑا کرکٹ اور جھاگ سے زیادہ نہ ہوگی۔ اس وقت اللہ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ دشمن قوموں کے دل سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا اور تمہارے دل وہن کا شکار ہو جائیں گے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ پیش گوئی ہے اس حدیث کو بار بار پڑھیے اور سوچئے کہ یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ آج جس کو دیکھیے مال، عزت، چاہو مرتبہ حاصل کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، ہر شخص روپیہ پیسہ جمع کرنے کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اپنے اصحاب کو سمجھاتے ہوئے کہا میں تمہاری مفلسی سے نہیں ڈرتا، مجھے خوف نہیں کہ مسلمان آگے چل کر فقیر کنگال ہو جائیں گے اور فکر و فاقہ کی وجہ سے تباہی کو پہنچ جائیں گے۔ مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا کے مال و دولت کے جمع کرنے میں لگ جاؤ گے اور اس میدان میں تم میں سے ہر فرد دوسرے سے بازی لے جانے کی فکر میں لگ جائے گا۔ مسابقت کا مطلب کہ مقابلہ کرنے لگ جائیں گے۔ حدیث میں جیسے ورڈ ہے کہ مسابقت ایک دوسرے پہ کرنے لگ جائیں گے، ایک دوسرے سے دولت میں آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگ جائیں گے۔ تمہیں یہ موقع اس لیے ملے گا کہ تم بہت سے ملک فتح کرو گے، جیسا کہ بالکل یہی سچویشن ہے اب ہماری۔ دنیا کے سارے لوگ تم سے دب جائیں گے، دنیا کی دولت کے خزانے تمہارے ہاتھ کثرت سے لگ جائیں گے، بالکل اسی طرح تم سے پہلی قوموں کے ہاتھ لگ چکے ہیں، اور تم بھی انہی کی طرح خود غرض اور ہوس پرست بن جاؤ گے۔ ہر ایک یہ چاہے گا کہ میں دولت اور عزت میں دوسروں سے بڑھ جاؤں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ زبردست زیر دستوں کو غلام بنانے کی کوشش کریں گے، آپس میں اناد، دشمنی، حسد و عداوت پیدا ہوگی، ہر جگہ فساد برپا ہو جائے گا۔ یہی سب باتیں تباہی کا پیش خیمہ ہیں۔ تاریخ شاہد ہے یعنی تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم میں یہ باتیں پیدا ہوتی ہے وہ دیر یا سویر تباہ و برباد ہو گئی۔ سبق و عبرت یعنی اس حدیث سے ہمیں کیا عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی، مسلمانوں نے دنیا فتح کر لی، مال و دولت کے دروازے ان پر کھل گئے، اس کے جمع کرنے کے لیے آپس میں مقابلے شروع ہو گئے جو آج تک جاری ہیں۔ تاج و تخت کے لیے مسلمان نے مسلمان کا، یہاں تک کہ بھائی نے بھائی کا، باپ نے بیٹے کا، بیٹے نے باپ کا گلا کاٹا، جیسا کہ آپ آئے روز یہ خبریں سنتے ہو کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا جائیداد کے لیے۔ اب جو ریسنٹلی اگزامپل ہے ملکوں کی کہ جو دبئی ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے، تو اس نے اسرائیل سے ہاتھ ملا لیا اور مسلمانوں پہ خاص طور پہ جو پاکستان ہے، ایران ہے اور عراق ہے اس پہ پابندیاں لگا دی ہیں۔ کس لیے؟ اپنے مفاد کے لیے اس سے ہاتھ ملایا ہے، پیسوں کے لیے اسرائیل سے ہاتھ ملایا ہے، یہودیوں سے۔ تو گرلز یہ سچویشن ہمارے ارد گرد پوری ہو چکی ہیں، ساری جو پیش گوئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، یہ صرف مال و دولت کے لیے ایک دوسرے کا جو ہاتھ تھاما جا رہا ہے، دشمن نہیں دیکھا جاتا، بھائی بھائی کو چھوڑ دیتا ہے پیسے کے لیے، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اولاد پیسے کے لیے، جو ایون کہ جو بڑی بڑی کنٹریز، مسلم کنٹریز ہیں، وہ بھی پیسوں کے لیے مفادات کے لیے ایک دوسرے کی مخالف بن جاتی ہیں۔ تو یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہاری مفلسی سے نہیں ڈرتا، تمہاری غریبی سے نہیں ڈرتا، بلکہ تمہاری جو دولت کی کثرت ہے، پیسوں کی سے جو تمہاری محبت ہے اس سے ڈرتا ہوں، جس سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم واقعی میں تباہ و برباد مسلمانوں کا حال ہونے کو آیا ہوا ہے، جو غیر مسلم ہیں ان کی سازشیں ہیں یہ۔ آج مال و دولت پہلے کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس زیادہ ہے، لیکن مال کی حرص اور دولت مندی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش اسی طرح جاری ہے، بلکہ پہلے سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ جس کو دیکھو دیوانہ وار روپیہ پیسہ جمع کرنے کی فکر میں ہے اور دوسروں پر حکومت کرنے کا خبت کہ ہر ایک کے اندر بدستور کام کر رہا ہے۔ حدیث صاف کہہ رہی ہے کہ بے وقوفو، دنیا نے اپنے اندر پھنسنے والوں میں سے کسے چھوڑا ہے جو تمہیں چھوڑے گی۔